الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور باوقار ناظرین، جملہ خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس مبارک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف عظیم حاصل کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، قل، اے میرے محبوب تم میری بات سنا دو، کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہر ایک اپنے مزاج، اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ کسی کے مزاج میں نماز کا ذوق ہو تو وہ زیادہ نمازیں ادا کرے گا، کسی کے مزاج میں سخاوت کا ذوق ہو تو وہ زیادہ سخاوت کرے گا۔ تو جو انسان جس فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے اسی فطرت کے مطابق وہ عمل کرے گا، مگر کس کا عمل زیادہ صحیح ہے، کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یہ علم تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے۔ دوسرے تو اندازہ لگاتے ہیں، مگر علم حقیقی اللہ تعالی ہی کو حاصل ہے۔ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، یعنی راستے کے اعتبار سے زیادہ درستگی پر کون ہے، کون صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ تو صحیح راستے پر چلنے والے اگر دو ہوں تو دونوں میں ایک زیادہ صحیح راستے پہ چلتا ہے، دوسرا صحیح راستے پہ تو چل رہا ہے مگر کہیں کہیں بھٹکتا بھی ہے، کہیں کہیں لغزش بھی کھا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی میں نے تلاوت کی، مجھے سب سے زیادہ دل کو لگنے والی آیت، سب سے زیادہ پسند آنے والی آیت یہ آیت ہے، یعنی قل کل یعمل علی شاکلتی۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دو کہ ہر ایک اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پسند آئی۔ پورا قرآن تو ہر مومن کو پسند ہے، تو اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پہ متاثر ہوئے، اور جب کوئی بات زیادہ پسند آ جاتی ہے
تو بار بار اس بات کے کہنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب کا مزاج بندے کا مزاج، رب کا مزاج بندے کا مزاج، میں بندہ ہوں، میرا مزاج ہے گناہ کرنا، گنہگاری، اور رب کا مزاج ہے معاف کرنا۔ تو میں اس آیت کو پڑھ کر مست ہو جاتا ہوں کہ میں میرے مزاج کے مطابق غلطی ہی کروں گا، مگر میرا پروردگار کرم کرنا اس کا مزاج ہے، کرم کرنا اس کی صفت ہے، لہٰذا وہ کرم ہی کرے گا، ہم خطا ہی کریں گے وہ عطا ہی کرے گا، کیونکہ کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو بندہ بندے کے مزاج کے مطابق کرے گا تو مولا اپنے کرم کے مطابق بندے کے ساتھ سلوک فرمائے گا۔ تو اس آیت سے میرے اندر امید پیدا ہو گئی۔ تو یہ آیت زیادہ پسند آئی مجھے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو یہ آیت بھی ختم ہوئی اور سورہ بنی اسرائیل کا 9واں رکوع بھی ختم ہوا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے مصطفیٰ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ عن الروح، روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے یہ بتائیے۔ بعض یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکوں نے پوچھا۔ اگر مشرکوں نے پوچھا ہے تو مکے میں پوچھا ہوگا، یہودیوں نے پوچھا ہے تو مدینے میں پوچھا ہوگا، لہٰذا اس آیت کا نزول ایک بار مکے میں ہوا اور دوسری بار مدینے میں ہوا۔ آیت ایک ہی ہے، 2 بار نازل ہوئی، 2 واقعے کی وجہ سے۔ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ جسم تو ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے، مگر روح، ہماری روح ہمیں نظر نہیں آتی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سچ پوچھئے تو ہماری حقیقت ہماری روح ہے، جسم ہماری حقیقت نہیں ہے۔ جسم تو بس ایک لباس ہے، اس لباس کے اندر روح موجود ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جسم تو ایک پنجرہ ہے، اس پنجرے میں روح پرندے کی طرح ہے۔ تو روح کے بارے میں اے نبی لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اے میرے نبی آپ کہیے، ان لوگوں کے سوال پر آپ جواب دیجئے، الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے، میرے رب نے حکم دیا روح کو کہ ہو جا تو روح ہو گئی، پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق 2 قسم کی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو مادے سے تیار ہوتی ہے، اور ایک مخلوق وہ ہے جو بالکل لطیف ہوتی ہے، جو کسی مادے سے نہیں بنائی جاتی۔ اب جسم ایک مادی چیز ہے، اس کا مادہ ہے عناصر 4، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، مگر روح کے لیے مادہ کیا ہے؟ بس اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ جواب دیجئے لوگوں کو کہ الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے، رب نے حکم دیا، جیسا کہ فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تمہارے رب کا معاملہ تو بس اتنا ہی ہے کہ وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے قال کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو ہی جاتی ہے۔ تو روح اللہ کے حکم سے پیدا کی گئی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے لوگو سنو، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم علم دیا گیا ہے۔
تو کم علم رکھ کر بڑی بڑی باتیں تم پوچھ کر سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ تمہاری کوشش بیکار ہے۔ جتنا علم ہے اتنا ہی تم جان سکتے ہو۔ جیسے کوئی طالب علم ہے، ابھی ناظرہ پڑھ رہا ہے، ناظرہ پڑھنے والا اگر یہ جاننا چاہے کہ قرأت کی قسمیں کتنی ہیں تو ہم اس سے کہیں گے کہ تیرا علم بہت کم ہے، تو ناظرہ پڑھ، پھر آگے بڑھ کر اوپر کی منزلوں کو جائے گا۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ اے یہودیو، تمہیں جو علم ملا ہے، جو عقل تمہیں ملی ہے، جو سمجھ تمہیں ملی ہے، وہ چھوٹی سی سمجھ ہے۔ روح کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ بس اتنا جان لو کہ روح رب کے حکم سے پیدا کی گئی ہے۔ اب روح، اس کا علم کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے؟ یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم حاصل ہے۔ یہاں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا میں جو خطاب ہے یہودیوں سے، عام لوگوں سے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کیونکہ روح تو چھوٹی چیز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات رب کا عرفان حاصل ہے، تو جو صفات رب کا عرفان رکھے اس ہستی کے لیے روح جو ایک مخلوق ہے، اس کی حقیقت کا جان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تب روح کیا ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ روح بدن میں سرایت کر جاتی ہے، اور جب انسان کی موت ہوتی ہے تو یہ روح بدن سے باہر ہو جاتی ہے۔ بدن کی موت یہ ہے کہ اس سے روح نکل گئی۔ اب روح تو مرتی نہیں ہے، کیونکہ اگر روح بھی مر جائے تو عذاب قبر کی نعمتیں، ان تمام چیزوں سے لطف حاصل کرنا، قبر کی نعمت سے لطف حاصل کرنا اور قبر کے عذاب کو بھگتنا، یہ اگر روح ہی نہیں ہے تو پھر کس پہ ہوگا یہ سب؟ اگر جسم روح کے بغیر ہے تو وہ جسم جس میں بے شعور ہے، نہ اسے تنعم ہے، نہ اسے تعزی ہے، یعنی وہ نعمت کو بھی قبول نہیں کر سکتا اور اذیت کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک بے جان چیز، لکڑے کو چیرو تو اسے کیا اثر ہوتا ہے، اگر اس کو ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھ دو تو اسے کیا مزہ آئے گا؟ تو روح یہی جسم کو جاندار بنانے والی چیز ہے۔ تو روح کے بارے میں اتنا جان لو کہ وہ رب کے حکم سے ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم اتنے بڑے سمجھدار نہیں ہو کہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت الارواح للابد، یہ روحیں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو روح ابدی ہے مگر ازلی نہیں ہے، اور ابدی ہونا اس کا یہ واجب نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ روح کو پیدا کیا ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ روح کو مٹانا چاہے تو ضرور مٹا دے گا، ضرور مٹا دے گا۔ تب آیت ختم ہوئی۔ وَلَئِن شِئْنَا، اے نبی اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جس قرآن کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا ہے، اس قرآن کو ہم غائب کر دیں گے، لے جائیں گے، یعنی اے نبی آپ کے سینے ہی سے نکال دیں گے ہم اس طرح غائب کر دیں گے کہ پوری آیتوں کو آپ اس طرح بھول جائیں گے گویا کہ وہ آیتیں آپ پر اتاری ہی نہیں گئیں۔ ہم چاہیں تو یہ ہماری قدرت ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم اپنے محبوب کی محبوبیت کو بھی واضح کر رہا ہے اور اپنی قدرت کو بھی واضح کر رہا ہے، یعنی اس کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ محبوب کی خاطر
اس کی قدرت میں خلل واقع ہو جائے. کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں، مجبور ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے. ہم چاہیں گے تو اس قرآن کو لے جائیں گے کا مطلب سب کے سینوں سے نکال لیں گے. حضور کے سینے سے نکل جائے تو پھر کس کے سینے میں رہے گا؟ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا. پھر اس کے بعد جب ہم اس قرآن کو سلب کر لیں گے، آپ کے سینے سے باہر کر لیں گے، اور جہاں جہاں یہ قرآن لکھا ہوا ہے وہ سارے مکتوبات غائب ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کسی کو بھی ہمارے خلاف آپ کا کام بنانے والا نہیں پائیں گے. کوئی آپ کا وکیل بن کر نہیں آ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو واضح کیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کو بھی واضح کیا گیا. قدرت خداوندی اور عبدیت مصطفیٰ دونوں کو واضح کیا گیا. آپ ہمارے بندے ہیں، ہم آپ کے مالک ہیں. ہم اس قرآن کو ہٹا دیں گے تو پھر دوبارہ اس قرآن کو لینا آپ چاہیں گے تو کسی اور کو مددگار نہیں پائیں گے. الا رحمتا من ربک، مگر ایک رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ مہربان ہے. لہٰذا قدرت ہونے کے باوجود وہ آپ کے سینے سے قرآن کو نہیں نکالے گا. آپ کے سینے سے قرآن کو نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کا رحم ہے آپ پر، اس کی مہربانی ہے آپ پر. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ پر کبیرن بہت بڑا ہے. بہت بڑا فضل ہے مولا کا آپ پر اے میرے نبی، اور آپ کے رب کی ہمیشہ آپ پر مہربانی ہے. اس وجہ سے یہ قرآن آپ کے سینے میں ہمیشہ باقی رہے گا، بلکہ یہ قرآن قیامت تک دنیا میں باقی رہے گا. حافظوں کے سینوں میں بھی رہے گا، مصحف کے ورقوں میں بھی رہے گا. اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. قیامت کے قریب یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. جن کو جو سورہ آیتیں یاد ہیں اچانک وہ بھول جائیں گے، اور جب قرآن کو کھولا جائے گا تو سارے مصحف بالکل خالی ہو جائیں گے، قرآن کی تحریریں غائب ہو جائیں گی. یہ قرب قیامت ہونے والا ہے. تو پروردگار عالم نے ان دو آیتوں کے اندر، پہلی آیت میں تو اپنی قدرت کو واضح کر دیا کہ کوئی بھی کام خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس کے محبوب پر بہت بڑا فضل ہے. تو فضل کی وجہ سے ہم نے یہ قرآن اے مصطفیٰ آپ کے سینے میں رکھا ہے، پھر آپ کے صحابہ کے سینوں میں، پھر ہر دور کے مسلمان. کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے سینے میں قرآن کا ایک سورہ بھی نہ ہو. ہر مسلمان کے سینے میں سورہ فاتحہ تو ضرور ہوتا ہے، سورہ اخلاص تو ضرور ہوتا ہے. اس درجے کا تو ہر ایک حافظ ہوتا ہے. اور مکمل قرآن کا حافظ ہونا، یہ سارے مسلمان نہیں ہوتے، یہ بعض مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ جو قرآن سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے. قل اے نبی کہیے آپ، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر مل جائیں سارے انسان اور سارے جنات، سب اجتماعت، سب کا اجتماع ہو جائے، سب اکٹھا ہو جائیں، مل جائیں، کس بات پر؟ علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر کہ اس قرآن کے جیسا ایک قرآن لائیں. اسی قرآن کو پیش کر دیں گے تو وہ مثل القرآن نہیں ہے، وہ تو عین القرآن ہے. تو مثل القرآن غیر القرآن ہوتا ہے.
قرآن کا غیر ہے مگر قرآن کے جیسا ہے۔ دیکھیے دو بھائی جڑواں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا مثل تو ہے مگر دوسرے بھائی کا عین نہیں ہے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ تو قرآن کے مثل، اگر قرآن ہی کو لانا تو اسی قرآن کو پیش کر دیں گے، تو مثل القرآن، قرآن کے جیسا، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے جیسا ایک کلام بنا کر پیش کریں گے، اور اس کوشش میں انسان جن سب مل جائیں، لا یأتون بمثلہ، اس کے مثل کو لے کر نہیں آئیں گے، نہیں آ سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ ان میں کا ایک دوسرے کا مددگار بن جائے، لاکھوں انسان مل جائیں، لاکھوں جنات آ جائیں، کیونکہ جنات میں بھی سمجھ ہوتی ہے، وہ بھی بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، انہیں بھی قوت گویائی ملی ہے، تو جنات انسان سب کے سب مل جائیں، مل کر یہ کوشش کریں کہ قرآن کے جیسا ایک مضمون بنا کر لائیں تو نہیں لا سکتے۔ سورہ کوثر اکثر سورۃ فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ چھوٹی صورت ہے، تو اس چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان 3 آیتوں کے اندر جو فصاحت کا کمال ہے اور جو بلاغت کا نظام ہے، دوسرے کلام میں نظر نہیں آ سکتا، دوسرے کلام میں پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، یہ ایک دوسرے کے سپورٹ کرنے والے بن جائیں، تب بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، تو رب العالمین کے کلام کی طرح کوئی انسان کلام کیسے بنا کر پیش کر سکتا ہے؟ آیت ختم ہوئی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ تحقیق، یعنی یہ بات بالکل یقینی بات ہے کہ ہم نے بہت گھمایا، صرفنا، ہم نے گھما کر بات کو سمجھایا، للناس، لوگوں کی خاطر، تاکہ لوگ سمجھ لیں، فی ھذا القرآن، اسی قرآن میں، من کل مثل، ہر مثال کو ہم نے گھما کر سمجھایا۔ مثل کہاوت کو بھی کہتے ہیں اور پرانی بات کو بھی کہتے ہیں، یا مثال کو بھی کہتے ہیں، تو ہم نے مثالوں کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے اس قرآن میں گھما کر بات کو سرکولیٹ کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ ہم نے تو سمجھایا مگر لوگوں کا حال کیا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، تو اکثر لوگوں نے ضد کی، انکار کر دیا قرآن کی بات ماننے سے، إِلَّا كُفُورًا، اگر انہوں نے کیا تو ناشکری ہی کی ہے، کفور، ناشکری۔ تو قرآن مجید کے اندر اگر کوئی توجہ کے ساتھ غور کرے تو یقیناً وہ قرآن کی حقانیت کا قائل ہو جائے گا، اور قرآن کے فصاحت و بلاغت اور قرآن کے اندر جو اختصار ہے، مگر اس اختصار کے اندر ساری باتیں شامل ہو گئی ہیں، تو ضرور مان لے گا کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں، واقعی یہ مولا تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ہم نے تو اس قرآن میں مثالوں کو پیش کر کے سمجھایا، مگر لوگ کہاں مانتے ہیں، کفر ہی کرتے ہیں۔ وقالوا، ان کافروں نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام ان کے سامنے رکھا اور ایسی وضاحت کی، ایسے دلائل پیش کیے حضور نے کہ وہ دلائل کا جواب نہیں دے سکے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے بھی دکھائے، ان معجزوں کے آگے بھی انہیں گھٹنے ٹیکنا پڑا۔ مگر جب انسان لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو اپنی دشمنی کا اظہار بے بنیاد باتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ تو یہی حال تھا کافروں کا۔ انہوں نے کہا وقالو، کہا کافروں نے لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن، لن نفی کو مؤکد بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، یعنی ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ زمین سے آپ ہماری خاطر ایک چشمہ نکالے۔ اچانک چشمہ نکل جانا، زمین میں ہم جہاں کہیں گے وہاں چشمہ نکل جانا، آپ چشمہ نکالیں گے، پانی ابلنے لگے گا، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جہاں جہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے وہاں سے آپ چشمہ نکالنا، پانی کا چشمہ، وہ دیکھ کر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ ان کی کنڈیشن تھی، مطالبہ تھا۔ او یعنی تو ایسا کرو تکون لک جنت من نخیل، آپ کو ایک باغ مل جائے، اس باغ میں کھجور کے درخت ہوں، وعنب اور انگور کے خوشیں، کھجور انگور یہ دونوں پھل کسی باغ میں رہیں اور وہ باغ آپ کی ملکیت میں رہے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یہ جو درخت ہوں گے کھجور اور انگور کے، ان درختوں کے درمیان اے نبی آپ نہروں کو جاری کریں۔ یہ کافروں کا مطالبہ تھا۔ پہلا مطالبہ چشمہ نکالنا، دوسرا مطالبہ نہریں جاری کرنا، اور وہ نہریں کہاں جاری رہنا؟ باغ کے اندر، اور اس باغ میں کھجور بھی رہے، انگور بھی رہے۔ تو اس سے چند باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ مکے کے اندر پانی کی تنگی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ہر مطالبے میں پانی کا ذکر کیا ہے، چشمہ نکالو یا نہریں جاری کرو۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اہل عرب کو، خصوصاً اہل مکہ کو، کھجور بھی بہت پسند تھا اور انگور بھی بہت پسند تھا، تو اس لیے ان دو پھلوں کا نام لیا۔ اور پھر پانی کی نہر، وہ تو پانی کی ضرورت تھی ان کو۔ او یا نہیں تو اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کر کے دکھاؤ، تسقط السماء، آسمان کو ہمارے اوپر گراؤ، کما زعمت علینا، کما زعمت، جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ ایک دن آئے گا کہ آسمان ٹوٹ کے گر جائے گا، تو اس آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے بنا کر گراؤ، کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا ایسا کرو کہ اللہ اور فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے پیش کر دو، ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کس کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو اور فرشتوں کو۔ دیکھ کر جب ہم کو سکون مل جائے گا، سیٹسفیکشن، اطمینان آ جائے گا، تب اے موسیٰ، تب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم مانیں گے۔ تو حضور کو ماننے کے لیے ان کی کتنی شرطیں ہیں، مگر ہر شرط میں وہ آپشن دیتے ہیں، اختیار۔ پہلا یہ ہے کہ زمین سے چشمہ نکالنا، یا ایسا نہیں تو باغ بنا دو، قدرت سے باغ تیار ہو جائے، اس میں انگور بھی رہے، کھجور بھی رہے، اور پھر وہ باغ سوکھا ہوا نہ رہے، اس کے اندر نہریں جاری رہیں۔ تو یہ ساری باتیں، ان کا ذکر نعمتوں پر مشتمل تھا۔ اب کہا کہ او تسقط السماء، ایسا نہیں تو اگر ہم پر مہربانی نہیں کرتے تو ہم پر غضب تو توڑو، آسمان کو گرا دو ہمارے اوپر، کما زعمت علینا کسفا، ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے بنا کر گرا دو آسمان۔
آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گرے گا تو گرا دو ابھی، آپ ہی نے تو ایسا دعویٰ کیا ہے۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے کر آ جاؤ، ہم دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ او یا نہیں تو ایسا کرو، یہ کام نہیں ہوتے تو پھر ایک آپشن دے رہے ہیں۔ کون؟ یہ کافر۔ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا نہیں تو ایسا ہو کہ آپ کو ایک گھر ہو، وہ گھر سونے سے بنا ہوا، یعنی گولڈن پیلیس بن جائے آپ کا گھر، یعنی سنہرا محل جس کے اندر سونا ہی سونا ہو، دیواریں سونے کی ہوں، چھت سونے کا ہو، ایسا گھر آپ کو ملے گا تب ہم ایمان لائیں۔ او ترقی فی السماء، یا نہیں تو آپ آسمان میں چڑھیں، یعنی آپ آسمان میں چڑھ کر جانا، وہ ہم دیکھنا، تب ہم ایمان لائیں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، آپ اگر چڑھیں گے، آپ کے چڑھنے کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ آپ اوپر سے کوئی کتاب اتارے ہمارے اوپر، نقرؤہ، ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آپ اوپر چلے گئے، آسمان میں گئے، ہم نے دیکھا، پھر یوں ہی چلے گئے تو بات ختم نہیں ہوتی، وہاں سے کوئی کتاب ہم پہ اتارنا، اس کتاب کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ سارے مطالبات، ڈیمانڈز جن کے کافروں کے، مگر ان چیزوں کے مطالبے کا کیا فائدہ ہے جب تمہیں پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، پھر ایسے بے تکے مطالبات کی کیا ضرورت ہے؟ قل، اے نبی آپ جواب دیجئے ان تمام کافروں کو جو طرح طرح کے مطالبات رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو باغ مل جائے، کوئی کہتا ہے کہ چشمہ ابل پڑے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو سونے کا گھر مل جائے۔ سونے کا گھر کا مطلب سوتے رہنے کا گھر نہیں ہے، سونا جو دھات ہے، گولڈ، اس کا گھر مل جائے، یعنی تو آپ آسمان میں چڑھیں، ہم دیکھیں گے، اور آسمان پہ چڑھ کے وہاں سے کتاب اتاریں، اسے ہم پڑھیں گے، تب جا کر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ قل، اے نبی آپ جواب دیجئے ان تمام کو، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، پاکی ہے میرے رب۔ ویسے سبحان اللہ، سبحان ربی تعجب کے وقت بھی بولا جاتا ہے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی ان کے ایسے سوالات ہیں جن پر تعجب ہی کیا جا سکتا ہے، آپ کہیے کہ میرا رب پاک ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں کیا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں، مگر کیسا بشر؟ بشر رسولا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا انسان ہوں میں، اللہ نے رسول بنا کر مجھے بھیجا ہے، میرا کام ہے خدا کا پیغام پہنچانا، جسے کہتے ہیں تبلیغ، اللہ کا حکم بندوں تک پہنچانا، یہی کام میں کر سکتا ہوں۔ اب تمہارے جی میں جو آیا وہ پوچھتے رہیں گے، تو کیا ہم کرتے رہیں گے؟ معجزے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے، مگر یہ بیجا مطالبات، اگر ان مطالبات کو پورا بھی کر دیا جائے تو ان کو تسلی نہیں ہوگی، وہ نئی چیز کا مطالبہ کریں۔ اب اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں نے کس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور انسان ہونے کا دعویٰ کیا، اب رسول کا کام کیا ہے؟ خدا کا پیغام پہنچانا، وہ تو میں پہنچایا، اور میرا رب جو مجھے معجزے دیا وہ معجزے تو میں نے تمہارے سامنے دکھا دیے، پھر اس کے بعد یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو، تو یہ باتیں جو تم کر رہے ہو اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ میرا رب تو پاک ہے، بس میں تو ایک انسان ہوں، انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کر سکتا ہوں، اگر میں بڑھ کر کر رہا ہوں تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے، مگر ایسا بشر ہوں کہ بشر رسولاً،
بشر بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ میں بشر ہوں تو میں اور تم یکساں ہو گئے۔ بشر تم بھی ہو، بشر میں بھی ہوں، مگر تم رسول نہیں ہو، میں خدا کا رسول ہوں۔ تو یہاں پر بات ختم کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔